آج میں آپ کو احد کے پہاڑ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ مدینہ سعودی عرب میں واقع ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ، اور میں اپنے ولاگ کا اسٹارٹ اس مسجد سے کرنا چاہوں گی۔ جنگ کے وقت تو یہ ایسی نہیں ہوگی، اب اس کو اسٹیبلش کر دیا۔ اس کا نام ہے مسجد اسراحہ۔ کہتے ہیں جنگ پہ جانے سے پہلے اس مسجد میں سب نے نماز پڑھی تھی، اور جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس جگہ سے گزرتے تو شہیدوں کی یاد میں اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھتے، نماز پڑھتے۔ یہ آ گیا جی احد کا میدان جہاں جنگ ہوئی مسلمان اور کافروں کے درمیان۔ یہ آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے تو یہ ابھی نیو بنی ہے کچھ سال پہلے، اور یہاں ان لوگوں نے شاپس بنا دی ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی، اور جس میں مسلمان جو شہید ہوئے وہ کم و بیش 70 تھے، اور اس میں 32 کفار جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ اس غزہ میں امیر حمزہ بھی شامل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت بری شکست حاصل کی تھی۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے لیڈر کا حکم نہ مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو آرڈر کیا تھا کہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی، الرٹ رہنا ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام نے بہت دیر تک انتظار کیا کفار کا، وہ نہیں آئے، تو صحابہ اکرام کو لگا کہ اب کفار جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، اس لیے سب نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو خالد بن ولید جو تھے وہ کفار کے لیڈر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمانوں کو الرٹ نہ پا کے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، فوراً حملہ کیا، اور کافی بڑی تعداد میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو شہید کیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ پہلے تو قرآن ریٹن فارم میں نہیں تھا نا، لوگوں کو حفظ تھا تو وہ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ جنگ احد میں کفار کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید پہلے کافر تھے، پھر بعد ازاں وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے بڑی بڑی جنگیں فتح کی، ایون ایران کو بھی انہوں نے ہی فتح کیا، بہت بریو تھے۔ خالد بن ولید کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں ان کی ڈیٹیل آپ کو ضرور سینڈ کروں گی۔ یہ ہم لوگ جا رہے ہیں شہیدوں کے قبرستان کی طرف، جو بالکل سامنے تھا اس احد کے پہاڑ کے، اور اس میں سارا انہوں نے تمام صحابی کو لیبل کیا ہوا ہے ساری قبروں کو، لیکن امیر حمزہ کی جو قبر ہے وہ انہوں نے اسٹونز کی مدد سے واضح کی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو، یہ سامنے جو اسٹونز ہے کافی لانگ، یہ واضح کی ہوئی ہے۔ باقی ہم لوگوں نے باہر سے ہی فاتحہ پڑھ لی تھی، اور اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ جب وہ تکلیف میں تھے تو انہوں نے اس جگہ پر آ کے تھوڑی دیر ریسٹ کیا تھا، اور وہیں پر قریب میں نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے، انہوں نے ٹینٹ لگا دیا اس جگہ پہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ اس جگہ کو انہوں نے کچی سیمنٹ کے ایک روم کی شکل دے دی ہے، اور لوگ انٹرنس اس کی بند کی ہوئی ہے، لاک لگا ہوا تھا اس کے دروازے پہ۔ اور اس جنگ کی شکست کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ کے دوران یہ مشہور کر دیا تھا مسلمانوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور کچھ مسلمان دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو مزید اسلامی سٹوریز دیکھنی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور انفارم کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔